اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ارطغرل محض ایک ڈرامہ ہے یا ایک تحریک ہے؟ عزیزان گرامی، ایک صدی لگی اینٹی اسلام فورسز نے اس پر بہت ریسرچ کی کہ کیا وجہ تھی۔ غزوہ بدر ہے، 17 رمضان المبارک ہیں، حلق خشک ہیں، کٹوں پر پیوند ہے، 8 تلواریں ہیں۔ There was no comparison of resources between the two sides. But what was the reason؟ کہ ان 313 نے 2 سپر پاورز کو گرا دیا، دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے اندر ایک روح ہے، اور وہ روح ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو علامہ اقبال نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں، وہ 313 تھے۔ یہ 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہر جگہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے اندر سے وہ روح اڑ گئی، وہ فضائے بدر پیدا نہیں ہو رہی۔ فرشتے کیسے نازل ہوں گے؟ اور وہ فضائے بدر کیا ہے؟ حب رسول ہے۔ جن کے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکتے ہیں، جو اپنی جان، مال، اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ فتح و نصرت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروط ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن اگر صاحب قرآن کی محبت نہیں ہوگی، قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت، توحید کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہو اس میں ذرا سی خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ذرا سی خامی، سوچئے یہ خامی کیا ہے؟ یہ خامی کیا ہے ہمارے اندر؟ وہ خامی یہی ہے کہ ہمارے دل اس روح سے خالی ہو گئے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے اس اینٹی اسلام تحریک کو بھاپتے ہوئے ایک اور بھی شعر کہا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، ان کی مسجدوں کو کچھ نہ کہو بلکہ ان کے فنڈ بڑھا دو، صرف ان کے سینوں میں سے حضور کی محبت نکال دو۔ عزیزان گرامی، آج وہی ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ مسلمان پستی میں چلتا جا رہا ہے، اور اس نے ترقی کے نام پر ادب مصطفیٰ اور قرآن و حدیث کے علم کو قتل کر دیا۔ اس امت نے وہ پیارے نبی جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، جن کی بارگاہ میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، ان کے نام نامی کو چوبنا بھی، بوسہ دینا بھی بدعت بنا دیا۔ تو لوگوں نے اس کو کتاب کا مسئلہ بنا دیا۔ یہ کتاب کا مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ تو عقیدت کا مسئلہ تھا، یہ تو دل کی کیفیت کا مسئلہ تھا، یہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس، اس امت نے اس کو کتاب کا مسئلہ بنا کر بدعت کا لیبل لگا دیا۔ جب میں صحابہ کو پڑھتا ہوں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے، حضور کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، لیکن کبھی انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہو، کھاتا ہو، سفر کرتا ہو، تو یہ احتمال ضرور ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس میں عیب، کوئی کمزوری نظر آ جائے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پر، ان کی محبتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہ پڑا۔ وہ صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان نچھاور نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور کے لعاب کو بھی چہروں پر مل لیا کرتے تھے، حضور کے پسینے کو نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ارطغرل ڈرامے نے ہمیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھایا ہے۔ آپ حضور کے نام مبارک کو بوسہ دینا کتابی مسئلہ اور بدعت کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو آپ کچھ نہ کریں۔ آپ جب بھی حضور کا نام آئے، سینے پر ہاتھ رکھ کے محبت سے سر کو تھوڑا سا جھکا دیا کریں۔ اس میں تو کوئی بدعت نہیں ہے، اس میں تو کوئی حلال حرام، حلت اور حرمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت تبدیلی دیکھی۔ دوستوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ حضور کا نام آتا ہے
اب ہمارے بچے اپنے سینوں پر عقیدت سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، ہمیں اس کا حصہ بننا ہے۔ اور میں ضرور یہ ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اور کچھ بھی نہ ہو، وہ منظر دیکھیے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو، اور اس اجلاس میں اگر کوئی شخص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو پرائم منسٹر سے لے کر ہر MNA اور اسپیکر عقیدت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لے اور سر کو ہلکا سا جھکا کر حضور کی محبتوں کا درس دے دے، تو یقین کیجئے فتح و نصرت آپ کے قریب ہے، فضائے بدر پیدا ہو جائے گی۔ میں ایوان بالا میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک سرکولر جاری کریں، ہر سکول میں، ہر ادارے میں، ہر کانفرنس میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، چاہے ایک سکول کے اندر کوئی پروگرام ہو، کوئی بزم ہو، ایک سرکولر جاری کر دیں کہ جب بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اپنے سینے پر عقیدت سے ہاتھ رکھ کے سر کو ہلکا سا جھکا کر اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر عرض ضرور کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا۔ عزیزان گرامی، اس ڈرامے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ارطغرل محض ایک ڈرامہ ہے یا ایک تحریک ہے۔ اس تحریک کا حصہ بنیے، پاکستان کو اوپر اٹھائیے، اس قوم کو ملت بنائیے، ملک کو وطن بنائیے۔ بی پازیٹیو، پروگریسو، پروڈکٹیو، شو پیٹریٹزم، گرو پاکستان۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔